أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 99. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اولم یعلمو، کیا انہوں نے نہیں جانا. سورۃ فیل میں اللہ نے فرمایا علم ترى کیف، انہوں نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے، تراؤ مطلب یعلمو، یہ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے کہ ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی الذی، جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادر، وہ قادر ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے، علی، اس پر، ان یخلق، کہ پیدا کرے، مثلہم، ان جیسے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر کون ہمیں کھڑا کرے گا. سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈی کو لے کر آئے تو کہنے لگے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون اس کو زندہ کرے گا، تو ختم ہو چکی ہے. الذی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ذات جس نے اس کو پہلے پیدا کیا، وہ زندہ کرنے پر قادر ہے. 21ویں پارہ سورۃ الروم اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، ایک چیز پہلے جو بنائی جاتی ہے وہ مشکل بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں جب اس کو پہلے بنایا جائے، پہلی مرتبہ بنایا جائے، اس کا نقشہ، اس کا نمونہ، وہ مشکل ہوتا ہے. جب دوبارہ بنایا جائے تو آسان ہوتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے فرمایا دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. تو بہرحال اللہ کے لیے آسان اور مشکل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا قادر ہے. زمین اور آسمان کی پیدائش یا تخلیق یا بنانا مشکل ہے، یہ انسان کا بنانا مشکل ہے، وہ مشکل ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، زمین اور آسمان کا بنانا مشکل ہے انسانوں کی تخلیق سے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی بنانے سے نہیں تھکا، وَلَمْ يَعْيَ، وہ تھکا نہیں ہے، اور وہ قادر ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. سورۃ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات فرمائی. ٹھیک ہے جی. عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ وہ پیدا کرے ان جیسے. ان جیسے کیا مطلب؟ دوبارہ پیدا ہو گئے، موت آ گئی، مٹی کھا گئی، پھر تمہیں کھڑا کرے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چیز مثلہم. دوسری بات، جب تم نافرمانی ہی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے پیدا کر دے. دونوں معنی ٹھیک ہے مفسرین نے کیے. دوبارہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے اور تمہیں لے جائے ختم کر دے. تم اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لے آئے.
دوسرے پیدا کر سکتے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وجعل لہم، اس نے مقرر کی ان کے لیے اجلاً، ایک میعاد، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ مقرر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا سب کو قبروں سے کھڑا کرے گا، نکالے گا، یعنی قیامت کا میدان لگائے گا۔ وجعل لہم، لیکن وہ کیا ایک وقت مقرر ہے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نے جو تاخیر کی ہے، مہلت دے رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک وقت ہے، اللہ ان کو قبروں سے کھڑا کرے گا۔ وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شک کرتے نا، کون ہے زندہ کرے گا، کون ہے اٹھائے گا، کون ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ فأبى الظالمون، تو قبول نہ کیا، الظالمون، ظالموں نے، الا کفورا، مگر نہ شکری۔ جتنے بھی ہم نے دلائل دیے انہوں نے انکار ہی کیا، کس کا؟ قیامت کے دن کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لو انتم تملکون، تم مالک ہوتے، خزائن، خزانوں کے، رحمتی ربی کا، رب کی رحمتی، رحمت کے، ربی میرے رب کی، اذن، اس وقت، امسکتم، تم ضرور روک لیتے، خشیت الانفاق، خشیت کہتے ہیں ڈر سے، خرچ ہونے کے۔ کیا مطلب؟ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کہہ دیجئے اگر تم خزانوں کے مالک ہوتے، تصرفات کر سکتے، تو پھر بھی تم کیا کرتے؟ خرچ کرنے سے ڈرتے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی بخل، انسان کی طبیعت میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ ان کے پاس خزانے بھی ہوں پھر بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں کو کھینچ کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی بخل، انسان کی کنجوسی بیان فرما رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے سب کو دے رہا ہے، کب سے دیتا آ رہا ہے، کب تک دیتا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، جب سے دنیا کائنات بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرتا آ رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں یا اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اے ابن آدم، تم سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ، سب اس سے مانگو، وہ سب کو دے کر اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈبویا جائے اس کے ساتھ پانی لگے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو انسان کیا ہے؟ بخیل ہے، انسان کیا ہے؟ کنجوس ہے، انسان کیا ہے؟ خرچ نہیں کرتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا کیا گیا ہے کم حوصلے والا، کم حوصلے والا، ہلو، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر جزا فضا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر روک کے رکھتا ہے۔ منوعا الا المصلین، ہاں وہ لوگ جو نمازی ہیں ان کا رویہ، ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان قطورا، بہت تانگ دل۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر دیکھیں، اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے اس بات پر کہ اس جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی آخرت کا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا کچھ قبول نہ کیا۔
قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، آپ کہہ دیں کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو روک لیتے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان بہت ہی تنگ دل یا کنجوس۔